بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، بلال ایک غلام تھا، کالا، کمزور، بے حیثیت۔ عرب کے سرداروں کے نزدیک غلام کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ بازار میں بکنے والی چیزوں سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ کوئی غلام زیادہ مضبوط ہوتا تو اسے زیادہ قیمت میں بیچ دیا جاتا، اگر زیادہ وفادار ہوتا تو اسے زیادہ سخت کام سونپ دیا جاتا، اور اگر بیمار یا کمزور ہو جاتا تو مالک کے لیے بیکار سمجھا جاتا۔ بلال کے والد بھی غلام تھے اور ان کی ماں بھی۔ ان کی ماں حمامہ حبشہ کی ایک عورت تھی جنہیں بچپن میں عرب لے آیا گیا تھا اور ایک قریشی سردار کے ہاتھوں غلام بنا دیا گیا تھا۔ وہ ایک عام عورت تھیں، مگر قسمت نے انہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا تھا۔ بلال نے اپنی ماں کو ہمیشہ اسی حالت میں دیکھا، ان کی آنکھوں میں درد دیکھا، مگر وہ کبھی شکایت نہ کرتیں۔ وہ جانتی تھیں کہ غلام کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ بلال کا بچپن بھی انہی زنجیروں میں گزرا۔ وہ جب اپنے مالک کے حکم پر مکہ کی گلیوں میں کام کے لیے نکلتا تو دیکھتا کہ سرداروں کے بچے آزادی سے کھیل رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کھا رہے ہیں، اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، اور بلال وہ ایک غلام تھا جسے صرف اتنی روٹی ملتی تھی جتنی اسے زیادہ رکھنے کے لیے کافی ہو۔ امیہ بن خلف، جو کہ مکہ کا ایک بڑا سردار تھا، بلال کا مالک تھا، وہ ظالم بھی تھا اور متکبر بھی۔ بلال اس کے جانوروں کو پانی پلاتا، اس کے لیے سامان ڈھوتا، اس کے لیے بازار سے خریداری کرتا، اور رات کو تھک کر کسی دروازے کے باہر سو جاتا۔ اسے نہ اچھا کھانا ملتا، نہ عزت، نہ آرام۔ دن گزرتے گئے، بلال کی آنکھوں میں سوال پیدا ہونے لگے، آخر غلاموں کو انسان کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ آخر امیہ کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ انسان کو جانوروں کی طرح خریدتا اور بیچتا؟ آخر مکہ میں انصاف کیوں نہیں؟ یہ سوالات اس کے دل میں پیدا ہوتے، مگر وہ خاموش رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ غلاموں کو بولنے کی اجازت نہیں، مگر قسمت نے اس کے لیے ایک ایسا وقت طے کر دیا تھا جب غلامی کی زنجیریں ہمیشہ کے لیے ٹوٹنے والی تھیں۔ بلال کے دل اسی طرح گزر رہے تھے، غلامی کے اندھیروں میں، جہاں نہ کوئی امید تھی نہ کوئی راستہ۔ مگر کچھ عرصے سے مکہ میں ایک نئی بات ہونے لگی تھی۔ لوگ چپکے چپکے کسی کا نام لیتے، کوئی کسی سے چھپ کر ملتا، کچھ چہرے بدلنے لگتے تھے، کچھ ناظرین سوال کرنے لگتے تھے۔ بلال یہ سب دیکھ رہا تھا مگر خاموش تھا۔ وہ صرف ایک غلام تھا، اسے کیا لینا دینا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کس کے پیچھے جا رہا ہے۔ مگر ایک دن اس نے بازار میں سنا کہ مکہ کے سب سے سچے اور امانت دار شخص محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نیا دین لے کر آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، سب انسان برابر ہیں، کوئی غلام اور کوئی آقا نہیں، سب اللہ پاک کے بندے ہیں۔ یہ الفاظ بلال کے دل میں چھبنے لگے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی غلام اور سردار برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا واقعی کوئی ایسا دین آ گیا ہے جو ایک غلام کو بھی عزت دے سکتا ہے؟ بلال نے کئی دنوں تک یہ باتیں سنی مگر کچھ نہ بولا، وہ بس غور کرتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے مالک امیہ بن خلف کو کسی سے غصے میں بات کرتے سنا، یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعوذ باللہ سب کو بگاڑ رہا ہے، غلاموں کو سکھا رہا ہے کہ وہ ہمارے برابر ہو سکتے ہیں، یہ ناقابل قبول ہے۔ بلال کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ دین صرف الفاظ نہیں بلکہ حقیقت میں طاقت رکھتا ہے۔ اگر امیہ جیسے ظالم سرداروں کو اس سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو یقیناً یہ کوئی بڑی چیز ہوگی۔ اب بلال کے دل میں ایک خواہش جاگنے لگی کہ وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہے، ان سے سننا چاہتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی غلاموں کو بھی آزاد کر سکتی ہیں، کیا واقعی وہ انسانیت کی عزت کو بحال کر سکتی ہیں۔ ایک رات بلال نے ہمت کی اور دبے قدموں شہر کے ایک کونے کی طرف بڑھا جہاں وہ لوگ چھپ کر ملتے تھے جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے تھے۔ بلال نے اپنی نظریں جھکائیں اور سننے لگا۔ وہ رات بلال کی زندگی کی سب سے اہم رات تھی، کیونکہ آج وہ جاننے والا تھا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ بلال چھپ کر ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ ان کے چہروں پر ایک عجب سکون تھا، ان کی باتوں میں ایک عجیب طاقت تھی۔
وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب انسان برابر ہیں اور اصل عزت اسے ملے گی جو اللہ سے ڈرے، نہ کہ اسے جو زیادہ مالدار ہو یا کسی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ الفاظ بلال کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ غلامی میں پیدا ہونے والے ایک شخص کے لیے یہ سب نیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ یہی سنتا آیا تھا کہ غلام صرف آقاؤں کی خدمت کے لیے پیدا ہوتی ہیں، وہ کسی حق کے مالک نہیں، مگر یہاں تو کچھ اور ہی کہا جا رہا ہے۔ بلال نے ہمت کی اور ایک شخص سے پوچھا، یہ جو باتیں تم کر رہے ہو کیا یہ سچ ہیں؟ کیا واقعی غلام اور سردار برابر ہیں؟ اس شخص نے مسکرا کر کہا، ہاں، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی کہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب ایک جیسی ہیں، نہ کوئی اونچا نہ کوئی نیچا، اصل عزت تقوی میں ہے، رنگ، نسل یا مقام میں نہیں۔ یہ الفاظ بلال کے دل میں گھر کر گئے۔ وہ خاموشی سے واپس چلا آیا، مگر اس کا دل بے چین ہو چکا تھا۔ اب وہ صرف سننے والا نہیں رہتا تھا، بلکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، وہ کیسا انسان ہے جس کی باتوں نے پورے مکہ میں ہلچل مچا دی ہے۔ چند دن بعد بلال نے ہمت کی اور علیحدگی میں جا کر ایک صحابی سے کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے بلال کو ساتھ لیا اور ایک خفیہ مقام پر لے گئے جہاں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جیسے ہی بلال نے ان کی طرف دیکھا، اسے لگا کہ وہ کسی عام انسان کو نہیں بلکہ ایک خاص ہستی کو دیکھ رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور تھا، ان کی آنکھوں میں شفقت تھی اور ان کے لبوں پر ایک محبت بھری مسکراہٹ تھی۔ بلال بے اختیار زمین پر بیٹھ گیا، اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ وہ کچھ کہہ نہیں پایا، بس ان کی طرف دیکھتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نرمی سے پوچھا، بلال تم کس لیے آئے ہو؟ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، کیا واقعی اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں؟ کیا واقعی ایک غلام بھی عزت پا سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں بلال، اللہ کے ہاں عزت مال یا قبیلے کی وجہ سے نہیں بلکہ نیکی تقوی کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر تم اللہ کو اپنا رب مان لو تو تم بھی ان سے زیادہ عزت والے بن سکتے ہو۔ بلال کے دل پر کوئی روشنی پڑ گئی۔ اس نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہتے ہی بلال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ وہ جو ساری زندگی غلام میں جکڑا رہا ہوتا تھا، آج اسے ایسا لگا کہ وہ سب سے زیادہ آزاد انسان بن چکا ہے۔ آج وہ صرف امیہ بن خلف کا غلام نہیں تھا، آج وہ اللہ کا بندہ بن چکا ہے۔ بلال کے لیے یہ لمحہ سب سے حسین تھا۔ اس نے پہلی بار آزادی محسوس کی، پہلی بار اپنی وجود کو قابل عزت جانا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آزادی کتنی بھاری قیمت مانگے گی۔ جب امیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ بلال نے اسلام قبول کر چکا ہے تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ ایک غلام اور وہ بھی میرے گھر کا، کیسے اس محمد کے پیچھے جا سکتا ہے؟ یہ ناقابل قبول ہے۔ امیہ نے بلال کو بلایا، اس کے چہرے پر نفرت تھی۔ بلال، میں نے سنا ہے کہ تم نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، فوراً انکار کرو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ بلال خاموش کھڑا رہا۔ اس کے دل میں ایک سکون تھا، ایک روشنی تھی جو اب کبھی بجھنے والی نہیں تھی۔ امیہ چلایا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، انکار کرو۔ بلال نے دھیرے سے کہا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ سن کر امیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے غلام کو حکم دیا، اسے پکڑو اور مکہ کی تپتی زمین پر گھسیٹو۔ بلال کو گلیوں میں گھسیٹا جانے لگا۔ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، کوئی ہنستا، کوئی تانے دیتا، کوئی پتھر مارتا، مگر بلال کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، احد احد۔ پھر اسے گرم ریت پر ڈال دیا گیا، جلتے ہوئے پتھر اس کے سینے پر رکھ دیے گئے تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ امیہ قریب آ کر کہنے لگا، اگر اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو محمد کو جھوٹا کہہ دو اور ہمارے بتوں کی بڑائی بیان کرو۔ بلال نے تڑپتی سانسوں میں کہا، احد احد۔ یہ جواب امیہ کے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے اور سختیاں بڑھا دیں، بلال کو کوڑے مارنے لگے،
گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا گیا، مگر اس کی زبان وہی بولتی رہی، احد احد۔ یہ ظلم کی کئی دنوں تک جاری رہا، مگر بلال ٹوٹا نہیں۔ جب صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل دہل گئے۔ یہ وہی بلال تھا جو کل تک ایک عام غلام تھا، مگر آج وہ ایمان کے سب سے اونچے درجے پر تھا۔ یہ خبر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو وہ برداشت نہ کر سکے۔ وہ سیدھا امیہ کے پاس پہنچے اور کہا، امیہ، یہ ظلم کب تک؟ امیہ ہنسا، یہ غلام اب کسی کا کام نہیں رہا، اگر تمہیں اس پر اتنا ترس آ رہا ہے تو اسے خرید لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں فوراً اسے خریدنا چاہتا ہوں، جو قیمت مانگو گے دوں گا۔ امیہ نے زیادہ سے زیادہ قیمت مانگی، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنا کسی بحث کے وہ رقم دے دی۔ جیسے ہی بلال آزاد ہوا وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو غلامی سے آزاد کے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بلال، تم آج سے کسی انسان کے غلام نہیں، تم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو۔ بلال نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں، ایک گہری سانس لی اور پھر آہستہ سے کہا، احد احد۔ بلال اب آزاد ہو چکے تھے، مگر ان کی آزمائش اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ دنیا کسی آزاد انسان کے لیے بھی نہیں آسان، خاص طور پر جب وہ سچائی کے راستے پر ہو۔ مگر اب بلال کے پاس وہ چیز تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، ایمان کی روشنی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت اور اللہ کی محبت۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، ان کی ہر حکم پر لبیک کہتے، ہر مشکل میں ساتھ کھڑے ہوتے۔ وہ غلامی سے آزاد ہونے کے بعد بھی ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزار سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا، اسلام کی خدمت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا۔ تمام صحابہ اکرام مل کر اینٹیں اور پتھر اٹھا رہے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے، پسینے میں پھرابور، مگر چہرے پر ایک عجب خوشی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کسی عام عمارت کو تعمیر نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا گیا۔ جب مسجد کا مکمل کام ہو گیا تو نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے؟ کچھ نے کہا ناقوس یعنی گھنٹی بجائی جائے، کچھ نے کہا کوئی جھنڈا بلند کیا جائے، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں ایک خاص الفاظ سنے، وہ الفاظ جو قیامت تک ہر نماز کے لیے گونجیں گے، وہ الفاظ جو اللہ کی طرف بلانے کا سب سے خوبصورت ذریعہ بنیں گے۔ جب اذان کے لیے کسی کو منتخب کرنے کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلال کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھا اور فرمایا، بلال، یہ کام تم کرو گے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ جو کل تک غلام تھا آج اسلام کی سب سے بڑی آواز بننے والا جا رہا تھا۔ وہ کھڑے ہوئے، مدینہ کی بلند جگہ پر چڑھے اور اپنی گہری آواز میں پکارا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الفاظ مدینہ کی فضاؤں میں گونج اٹھے، لوگوں کے دل لرز گئے، ایمان تازہ ہو گیا۔ وہی بلال جو کل تک مکہ کی گلیوں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹے جا رہے تھے آج اسلام کی آواز بن چکے تھے۔ یہ ان کی سب سے بڑی عزت تھی، یہ ان کے صبر اور استقامت کا انعام تھا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہی وہ غلام تھا جسے لوگ کم تر سمجھتے تھے، مگر آج وہی غلام اسلام کا سب سے پہلا مؤذن بن چکا تھا، وہ شخص جس کی آواز قیامت تک مسلمانوں کی نماز کے لیے بلاتی رہے گی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ہر لمحہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گزرا۔ وہ جنگوں میں شریک ہوئے، انہوں نے سختیاں برداشت کی، مگر کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہلا کر نہیں رکھ سکتی تھی۔ مگر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آزمائش کا سب سے سخت وقت ابھی باقی تھا، وہ وقت جب ان کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فانی دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سب سے بڑا امتحان وہ لمحہ تھا
جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فانی دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، مدینہ کی فضاؤں میں اداسی چھا چکی تھی، ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر دل بوجھل تھا۔ وہ ہستی جس کے وجود سے مدینہ روشن تھا اب دنیا کو الوداع کہنے والی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ خبر ناقابل برداشت تھی۔ وہ جو ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جو ہر نماز میں ان کے لیے اذان دیتے تھے، وہ کیسے اس حقیقت کو قبول کرتے کہ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکیں گے؟ بلال پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جب اگلی نماز کا وقت آیا اور لوگوں نے بلال سے اذان دینے کے لیے کہا تو وہ کانپ اٹھے۔ انہوں نے مدینہ کی فضاؤں میں اپنی آواز بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو ان کے ہونٹ کپ کپانے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ مزید نہ بول سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیتے ہی ان کا دل ٹوٹ گیا، ان کی آواز رند ہو گئی اور وہ اذان مکمل نہ کر سکے۔ پورا مدینہ رونے لگا، ہر شخص پر غم کی لہر چھا گئی۔ بلال نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب مدینہ میں نہیں رہ سکتے۔ ہر گلی، ہر راستہ، ہر جگہ انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد دلاتی تھی۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ انہیں کسی اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے بھیج دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بلال کو روکنے کی کوشش کی، مگر بلال نے کہا میں وہ نہیں بن سکتا جو میں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اب میرا مدینے میں نہیں دل لگتا۔ چنانچہ بلال مدینہ سے شام چلے گئے اور وہاں جہاد میں حصہ لے رہے تھے، مگر ان کا دل ہمیشہ مدینے کی یاد میں تڑپتا رہا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اتنے سرشار تھے کہ ان کے بغیر کسی چیز میں دل نہ لگتا۔ کئی سال بعد ایک دن بلال خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں، بلال یہ کیا بے وفائی ہے؟ کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ یہ خواب دیکھ کر بلال کی بے قراری حد سے بڑھ گئی۔ وہ فوراً مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ مدینہ پہنچے لوگ خوشی سے دوڑ پڑے، بلال واپس آ گئے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے بلال کے پاس آئے اور کہا، بلال آج ایک بار اذان دے دو تاکہ مدینہ پھر وہ آواز سنے جو ہم سب کے دلوں کو سکون بخشتی تھی۔ بلال انکار نہ کر سکے، وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور سالوں بعد پہلی بار اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینہ پھر لرز اٹھا، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود واپس آ گئے ہوں، جیسے وہی مدینہ کا خوبصورت وقت لوٹ آیا ہو۔ بلال کی اذان سن کر ہر شخص رو رہا تھا، اور جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو مدینہ میں آہو بکا مچ گئی۔ لوگوں نے ایسے گریہ زاری کیا جیسے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہو۔ یہ بلال کی زندگی کا سب سے جذباتی لمحہ تھا، اور اس کے بعد وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ وہ شام واپس چلے گئے اور کچھ ہی دنوں بعد بیمار ہو گئے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کی بیوی رونے لگی، ہے افسوس بلال جا رہی ہیں۔ بلال مسکرا کر کہنے لگے، افسوس نہیں، خوشی مناؤ، کل میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملوں گا۔ یہ کہہ کر بلال کی روح پرواز کر گئی۔ وہ شخص جو غلام تھا مگر ایمان نے اسے اسلام کا سب سے پہلا مؤذن بنا دیا، وہ شخص جس کی اذان قیامت تک زندہ رہے گی، آج اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا تھا۔ بلال کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ایمان، محبت اگر سچے ہوں تو غلام بھی دنیا کے سردار بن جاتی ہیں، اور وہ آواز جو کبھی مکہ کی گلیوں میں دبانے کی کوشش کی گئی تھی، وہی آواز رہتی دنیا تک اللہ کے بندوں کو نماز کے لیے بلاتی رہے گی۔ آج بلال کی کہانی سن کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وہ ایک غلام تھے مگر ایمان نے انہیں سب سے بلند مقام عطا کر دیا۔ آج ہم آزاد ہیں مگر کیا ہمارے دل بھی آزاد ہیں؟ کیا ہم بھی وہی صبر، وہی استقامت، وہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں رکھتے ہیں؟ بلال کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صبر کرو، کبھی ہار مت مانو
اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، چاہے دنیا تمہارے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ اگر بلال جیسے غلام اللہ کے محبوب بن سکتی ہیں تو ہم بھی بن سکتی ہیں، بس ہمیں بھی وہی عشق رسول، وہی ایمان اور وہی قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ فیصلہ کرے کہ ہم اپنے دل میں عہد کو زندہ رکھیں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا کریں گے، اور ہم بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اپنے رب کے سچے غلام بنیں گے۔ کہ ہم تیار ہیں کہ بلال کی اذان کو صرف سنے نہیں بلکہ اس پر لبیک بھی کہیں؟ اگر ہاں تو آج سے ہی اپنے دل کو اس روشنی سے بھر لو جو بلال کے دل میں تھی، تاکہ جب ہمارا وقت آئے تو ہم بھی کہہ سکیں کل ہمیں